السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکرقند کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو معلومات بہت کم ہیں، اور اگر انہی معلومات میں تھوڑی سی وسعت دے دی جائے تو زندگی، حالات، فیصلے آپ کے بہت اچھے ترین ہو جائیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے کھانے پینے میں آپ جو کچھ لگاتے ہو، کوشش کرتے ہو کہ باڈی بن جائے، باڈی اچھی بن جائے، تو بھئی باڈی تو اچھی بن جائے گی، لیکن ایک دماغ کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے، دماغ کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ وہ جو طاقت ہے وہ شکرقند سے بنتی ہے۔ شکرقند جو ہے دماغ کے لیے، اعصابی پٹھوں کے لیے، اب اعصابی پٹھوں کی اگر بات کریں گے تو آپ کے پٹھوں کے لیے کہہ لیجئے، دماغ کے لیے کہہ لیجئے، اور وہ جو باریک سا دھاگا اسپائنل کارڈ آ رہا ہے نا، دماغ کی دم، وہ آپ کی آخری دم تک ریڑھ کی ہڈی میں اندر ہوتا ہوا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے، ہڈی کا بھربھراہٹ پن کو روکتا ہے۔ عمر کے وہ تقاضے جس میں ہڈیاں بھربھراہٹ پر جا رہی ہیں اس کو روکتا ہے، اس کو مینج کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور کبھی کبھی کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اچھے بچے ہیں، آپ فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، ہڈیوں کو بھڑک غرق کرنے والے کام نہیں کر رہے، آپ پکوڑے نہیں کھاتے، تو پھر آپ کو چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ پکوڑا معمولی چیز نہیں ہے، سیدھا سیدھا السرائٹو کے بعد ایچ پائلوری، اس کے بعد سیدھا سیدھا کینسر، بواسی سب دیتا ہے۔ خصوصاً حالت حمل میں عورت پکوڑا کھا لے تو عمل کا ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب پرانے زمانے میں تو نانی دادیاں ہوتی تھی، وہ حاملہ کو بتا دیتی تھی کہ پتر حمل قائم ہونے سے لے کے ڈیلیوری تک تو نے چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں کھانا، نہیں پینا ہے، تو بہو ان کی بات بھی مانتی تھی، تو کوئی مسکیریج نہیں ہو رہے تھے۔ اور آج کل تو وہ بڑوں بوڑھوں کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، تو بد نصیبی کو گلے لگا لیا گیا ہے، کیونکہ نصیب تو یہ تھا کہ بعد نصیب، آپ بڑے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھتے تو آپ کا نصیب کھلتا۔ نصیب کھلنے کے لیے کسی عمل چلے وظیفے کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ بابا جی بتا رہے ہیں رات بھر کے وظیفے، کالے پہاڑ پہ ایک ٹانگ اٹھا کے وظیفے پڑھو تو نصیب کھلے گا، بیکار باتیں ساری۔ اصل بات ہی کہ بعد نصیب۔ بہرحال ابھی تو بتانے والا کوئی نہیں ہے، تو بے شک ہے کہ بڑوں کے قدموں میں آ جاؤ تو زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، نصیب اچھا ہو جائے گا۔ تو ایک تو شکرقندی جو ہے آپ کے ان معاملات کو اچھا کرتی ہے، دماغ کو اچھا کرتی ہے، اعصاب کو طاقت دیتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اس کے بعد شکرقندی آپ کے اختیار میں ہے، اگر آپ اس کو دودھ میں ابلی ہوئی شکرقندی دودھ میں شیک کر کے پیتے ہیں تو باڈی بہت اچھی ترین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شکرقندی کھا کے ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک لیمو نچوڑ کے پینا شروع کر دیں تو باڈی اسمارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں آپ کا اختیار۔ اسی طرح کسی کو پرانا آئی بی ایس ہے، آنتوں میں شدید کمزوری ہے، آنتوں کی ٹی بی ہے، جی آنتوں کی ٹی بی ہے، اور بلڈ بہت آ رہا ہے بواسیر سے، ابھی فوری طور پر 1.5 گھنٹے کے اندر فلائٹ ہے اور بواسیر کا خون بند ہی نہیں ہو رہا، تو اس میں بھی شکرقندی کا دودھ میں شیک، ابلی ہوئی شکرقندی کا دودھ میں شیک بنا کے پینا فوری طور پر خون کے بیکار اخراج کو روک دیتا ہے۔ اسی طرح موشن بہت آ رہے ہیں تو دودھ میں اس کو ابال کے ٹھنڈا کر کے پھر اس کو پی جائیں تو موشن فوری طور پر رک جاتے ہیں اور آپ حالت امن میں آ جاتے ہیں، موشن کسی بھی قسم کا ہو۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کی باڈی کی بھرائی، باڈی میں بھری باڈی ہو گئی، کافی چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں فلانے مرض کے بعد میرا جو ویٹ گر رہا ہے وہ رک نہیں رہا، اور میں تو چاہتا ہوں کہ 5 کلو بڑھ جائے۔ حالانکہ ویٹ 40 سال کے بعد کوئی ویٹ بڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آدمی دنیا میں 2 مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، طبی لینگویج میں، طبی مذہبی لینگویج میں بات نہیں کر رہا، طبی لینگویج میں آدمی دنیا میں 2 مقصد کے لیے آیا۔ ماں کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ بچہ موٹا ہو جائے، گھپلو ہو جائے، ہمٹی ڈمٹی ہو جائے، ایٹم بم ہو جائے، بچہ دھماکے سے پھٹ جائے۔ اور بیوی کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمٹی ڈمٹی گلے پڑ گیا ہے یہ سمارٹ ہو جائے۔ ماں موٹا کرنے پہ تلی ہوئی، بیوی پتلا کرنے پہ تلی ہوئی ہے، مرد مظلوم جائے تو کہاں جائے۔ تو یہ ساری بھرائی جو ہے یہ ساری کی ساری شکرقندی سے ہو جائے گی۔ اور شکرقندی میں ایک بات جو خواتین کہتی ہیں کہ شام کے وقت ان کا دل گھبراتا ہے، اگر ان کو شام کو شکرقندی، ابلی ہوئی شکرقندی کا دودھ میں شیک بنا کے تھوڑا سا دینا شروع کر دو تو ان کی دل کی گھبراہٹ ختم، خفقان قلب ختم، تو یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ اسی طرح اگر حالت بخار میں، بخار کوئی بھی ہو، اب وہ جگر سے آ رہا ہو یا وہ اعصابی بخار ہو، تو ایسی صورت میں بھی اگر آپ نے شکرقندی کا ابلی ہوئی شکرقندی دودھ میں شیک کر کے پلا دی تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح خاص اعصابی بخار جس کو آپ ڈینگی وائرس کہتے ہو، جس کو آپ ملیریا کہتے ہو، جس میں ٹائیفائڈ کہتے ہو، اس میں ابلی ہوئی شکرقندی میں لیمو نچوڑ کے پی جائے، بھائی صاحب آپ کے پلیٹلیٹس بھی بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، ابھی ہر جگہ تو نہیں پپیتے کا پتہ ڈھونڈتے پھرو گے، پپیتے کا پتہ کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ اعصابی چیز کو سائٹرک ایسڈ سے آپ نے کراس کر دینا ہے تو آپ کا جناب والی پلیٹلیٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں، بات اتنی سی ہے۔ تو اعصابی چیز اسپغول کی بھوسی بھی ہو سکتی ہے، تخم ملنگا بھی ہو سکتا ہے، وہ جناب ابلے ہوئے چاول بھی ہو سکتے ہیں، جی اچھی کوالٹی کے ہوں، اور جناب والی وہ یہ شکرقندی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں سے پھر آپ کو جو بھی مل جائے اس کو یا تو لیمن سے کراس مار دو، لیمن سے ریئیکشن کرا دو، یا دہی سے ریئیکشن کرا دو، آپ ٹھیک ہو جاتے ہو۔ کسی کا پلیٹلیٹس اتنا گر رہا ہو کہ وہ قابو سے باہر ہے، ابھی 954 جناب والی ٹیسٹ کراؤ، 2.5 کلو ردی پیپر جمع کرو، اس سے بہتر ہے کہ آدھا پاؤ شکرقندی ابال لو،
دودھ میں ابال لو، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر دہی ملا کے لسی بنا کے پلا دو. بھائی صاحب 3 خوراک پلا دو، ایک ہی دن میں 3 خوراک پلا دو، دوسرے دن پلیٹلیٹ چیک کرا لو. ورنہ یہاں تو پلیٹلیٹس اتنا بڑا ایشو ہے کہ لوگوں کو باہر ملک میں جانا پڑ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہاں سارے جاہل ہیں. ایسا کوئی جاہل نہیں پاکستان میں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن شعور آپ پر ہے کہ آپ کتنا استعمال کرتے ہو، اگلا آپ کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کرتا ہے. تو شکرقندی اللہ کا ایک عجوبہ ہے، اگر آپ قدر کریں گے تو موت کے منہ سے نکال لیتی شکرقندی. جناب علی، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.